کتنی شان والی رات ہے. اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا, میں اللہ اس کو معاف کرتا ہوں. ایک یہ ہے نا کہ میں اور آپ اللہ کو منائیں, اللہ کے سامنے عرض کریں اللہ ہم نے بہت گناہ کیے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اللہ ہمیں معاف فرما. اور ایک یہ ہے کہ میرا رب جس کی صفت ہے غفار, اور یوں سمجھیے جس کی صفت ہے متکبر, متکبر ذات اس رات کو خود فرماتی ہے کوئی معافی مانگنے والا, آؤ میرے در پہ آ کر ہاتھ پھیلاؤ, تمہارے ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے, میں اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. آواز لگائی جاتی ہے کوئی رزق مانگنے والا, آج میں اللہ اسے بے انتہا رزق عطا کروں گا. ہے کوئی آؤ نا, ہے کوئی میرے در پہ آ کر ندامت کرنے والا, میں اللہ اس کی ندامت کے آنسوؤں کو دے کر رحمت کے دریا بہانے والا ہوں. یہ وہ رات ہے جس رات کو شاید ہم اپنے کام کاجوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں کہ صبح روزہ ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے, تیاری کر رہے ہیں, لیکن میرے اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے, ذرا جاگ کر پہنچو, پھر وہ میرے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنی بڑی رحمت ہے میرے اللہ کی. اللہ خود فرماتے ہیں کوئی ہے جو اپنی حاجتوں کو حل کروائے, کوئی ہے جو اپنی مشکلوں کو آسان کروائے, کوئی ہے جو مجھ سے روزی رزق مانگے, کوئی ہے مجھ سے جو گناہ کی معافی مانگے. جب بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو نا, یہ میری وہ مخلوق ہے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا اللہ یہ خون ریزیاں کریں گے, اللہ یہ فساد کریں گے, اللہ یہ خون بہائیں گے. دیکھو آج یہ میرے در پہ آ کے کیسے معافی مانگ رہے ہیں. میرے فرشتوں گواہ رہو, میں نے انہیں معاف کر دیا. اس رات کو معافی کا اعلان ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے, سحری کھائی جاتی ہے. ذوق ہو تو سحری کے بارے میں بات آپ کے سامنے آتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا سحری کرنے والا جو سحری کرتا ہے روزے کے لیے, سحری کرنے والے پہ میرے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اشارہ کر دیا کہ بھوک کی عادت میں روزے نہ رکھا کرو, سحری کر دیا کرو, نہ طبیعت ہو پھر بھی کچھ دو چار نوالے کھا لو تاکہ اللہ کی رحمتوں کا حصول تمہیں مل جائے. سحری کر لی, روزہ رکھ لیا, اللہ اکبر. دن کو کھانا بھی ملتا ہے, دن کو پانی بھی ملتا ہے, دن کو ہر نعمت ملتی ہے, لیکن کھانا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم نہیں. اللہ اکبر. کرتے کرتے شام ہو گئی, شام ہو گئی. حدیث پاک کا آخری جملہ, جب شام ہو جاتی ہے افطاری کا وقت ہوتا ہے, اس میرے بندے نے سارا دن بھوک کاٹ لی, اس میرے بندے نے سارا دن پیاس کاٹ لی, اس میرے بندے نے سارا دن نفس خواہشات نفسانیہ کو روکے رکھا. آج میں اللہ اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے ادھر یہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے. توجہ, یہ پہلی رات ہے, پہلی, اور اس کے بعد پہلی افطاری. کون سی افطاری؟ پہلی افطاری. آج الحمدللہ ہمارا تو تقریباً 9واں روزہ ہے. پہلی افطاری کا انعام سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, جس جس کا ایمان ہوگا وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہے گا. کیا بات ہے؟ میرا ایمان ہے, آپ کا بھی یقیناً ایمان ہے کہ میرے آقا نے جو فرما دیا, میرے آقا نے جو اعلان کر دیا,
میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. ذرا جاگ سکتا. اب سنیں, میرے آقا نے فرمایا افطاری کا وقت ہوا, اس نے افطاری لگا دی, ہاتھ اٹھائے. افطاری کے وقت دعا کیا کرو, اللہ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے. ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھائے دعا کی. جو ہی اس نے افطاری کی, ایک کے نہیں, دو کے نہیں, درجنوں کے نہیں, سینکڑوں کے نہیں, ہزاروں کے نہیں. ارے میرے آقا نے فرمایا افطاری کے وقت میرے اللہ 10 لاکھ انسانوں یعنی روزے داروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ 10 لاکھ کون سے؟ 10 لاکھ وہ لوگ, 10 لاکھ وہ روزے دار جن پہ جہنم واجب تھی. عام نہیں, جن پہ ان کے کام ایسے تھے کہ ان پہ جہنم واجب ہے, لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو پہلے روزے کی افطاری پر میں اللہ 10 لاکھ ایسے روزے دار, 10 لاکھ ایسے مسلمان جن پہ جہنم واجب تھی, میں اللہ ان کو جنت میں بھیج دیتا. یہ پہلے دن. یہ کتنے دن؟ پہلے دن. اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے بعد راتیں شروع ہو جاتی ہیں, دن شروع ہو جاتے ہیں. ہر روزے کی افطاری پر اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ کی مغفرت ہوتی ہے. سارا مہینہ گزر جاتا ہے. میرے محبوب اور کیا فضیلت ہے. میرے آقا نے فرمایا 29 یا 30 دن جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی, آخری رات اس سے کئی گنا زیادہ کی میرا اللہ مغفرت کر دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ فضیلت نہیں ہے. آج ہم رمضان کی قدر کو کیوں نہیں جانتے؟ یہ رمضان ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے یہ فضیلت بیان فرمائی. ذوق ہو تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی, اے میرے موسیٰ, اے میرے موسیٰ, میں اپنے بندوں پہ رمضان کے روزے فرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی. یہ بات تفسیر در منصور والوں نے لکھی ہے. فرمایا کہ حضرت موسیٰ پہ وحی بھیجی کہ اے میرے نبی, میں بندوں پہ روزے بھیجتا ہوں, میں اپنے بندوں پہ روزے بھیجتا ہوں, اور جو اس کی قدر کرے گا, جو اس کی قدر کا معنی فرائض, واجبات, سنن, مستحبات کے ساتھ ان روزوں کو ادا کرے گا. اللہ اکبر. فضیلت دیکھیے. آج یہ جو ہم لفظ کیا دیتے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, کون سا لفظ؟ اس سال کئی سارے ہمارے وہ بزرگ اور دوست موجود نہیں جو پچھلے رمضان میں تھے, کہہ دیتے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ آج اس کی وجہ حدیث میں سنیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی بھیجی, اے میرے موسیٰ, میں اپنے بندوں پہ روزے فرض کروں گا. جو شخص روزوں کی قدر کرے گا, فرائض, واجبات, سنن, مستحبات کے ساتھ انہیں ادا کرے گا, اور قیامت والے دن میرے سامنے آئے گا, قیامت والے دن میرے سامنے آئے گا. جو شخص قیامت والے دن اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 رمضان آئے. کتنے؟ 10. مثال کے طور پر یہ ایک رمضان ہے, اگلے سال دوسرا رمضان ہے, اگلے سال اس طرح 10 رمضان. جس کی زندگی میں 10 رمضان آئے اور اس نے 10 رمضان کا روزہ فرائض, واجبات, سنن, مستحبات کے ساتھ رکھا ہے, اس کی فضیلت ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ پہ وحی بھیجی, اگر وہ بندہ ایسا آیا اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے اس کی زندگی میں 10 رمضان آئے اور اس نے
جب گرمیوں کے روزے تھے اس وقت کس نے کیا کیا میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، زیادہ بات کرنے کی آگے وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو بھی دیکھیں، جس کی زندگی میں 10 رمضان آئے وہ بالغ ہوا تقریباً 14 سال کی عمر میں، زندگی میں 10 رمضان آئے تو کتنے بنے؟ 24۔ کتنے بنے؟ 24۔ جس کی زندگی میں 20 رمضان آئے 10 اور ڈالے تو 34۔ یہ نوجوانی کی عمر ہے، خوبصورت عمر، جس عمر میں اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے سامنے سجدے میں ہوتا ہے تو میں اللہ بہت خوش ہوتا ہوں۔ کچھ مقامات ایسی ہیں جن پہ اللہ مسکراتے ہیں اپنی شان کے مطابق، ان میں ایک مقام یہ ہے کہ جب اللہ کا نوجوان بندہ اپنی جوانی کی حالت میں رب کے سامنے آ کے سر پر سجود ہوتا ہے تو میرا اللہ مسکرا دیتا ہے۔ اللہ تو یہ نوجوان، یا پھر اس سے آگے جو عمر ہوتی ہے، جو زیادہ روزے ہیں اس کی فضیلت بھی آئے گی۔ فرمایا جو اس حالت میں آئے گا اس کی زندگی میں 20 رمضان ہوں گے تو میں اللہ اس کو محبتین کی صف میں کھڑے کر دوں گا۔ یہ محبتین کیا ہوتا ہے؟ حافظ صاحب جانتے ہیں، حضرات کو پتہ ہے، قرآن میں محبتین کا لفظ آتا ہے، ذوق ہو تو میں پڑھوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آگے نبی اگر جائے نا تو یہیں سے اندازہ لگا رہے کہ اللہ خوشخبری کن لوگوں کو دیتا ہے۔ میرے محبوب آپ اپنی زبان سے مخبتین کو خوشخبری سنائے۔ میرے پروردگار مخبتین کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت الذین اذا ذکر اللہ، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے وجلت قلوبہم، ان کے دل روتے ہیں۔ یہ مخبتین ہیں۔ اور آگے چل کے فرمایا وجلت قلوبہم، آگے چل کے فرمایا کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات مخبتین کی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ ایک ہے ذکر کرنا، ایک ہے کہ ذکر کے ساتھ دل کا رونا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ذکر کرنا الگ ہے اور ذکر دل کے ساتھ کر کے اللہ کے سامنے رونا یہ الگ ہے۔ ذکر میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ذکر کے ساتھ رونا یہ مخبتین کی صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مقام، جو صفت، جو جگہ ان مخبتین کو ملے گی، جس کی زندگی میں 20 رمضان آئے، میں اللہ ان کو بھی وہی مقام عطا کروں گا۔ آگے چلیے، میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ پہ یہ وحی بھی آئی، اے موسیٰ اگر میرا بندہ میرے پاس آیا اس حال میں کہ اس کی